ایک سرسبز و شاداب وادی میں واقع گاؤں اپنی خوبصورتی اور سکون کے باعث دور دور تک مشہور تھا۔ وہاں کے لوگ محنتی، خوش اخلاق اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ گاؤں کے درمیان ایک پرانا بازار لگتا تھا جو صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں بلکہ لوگوں کی ملاقات، بات چیت اور میل جول کا مرکز بھی تھا۔ اسی بازار میں دو دوستوں کی دکانیں آمنے سامنے تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام رفیق تھا اور دوسرا حبیب کہلاتا تھا۔ دونوں نے بچپن ساتھ گزارا تھا مگر ان کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رفیق نہایت ایماندار، نرم دل اور صبر کرنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا کہ اے اللہ میرے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ وہ سچ بولتا، گاہک کو پورا ناپ تول دیتا اور اگر کبھی کسی چیز میں کمی ہو بھی جاتی تو فوراً معافی مانگ کر پورا کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس پر بھروسہ کرتے اور زیادہ تر اسی کی دکان پر آتے۔ دوسری طرف حبیب کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ظاہری طور پر خوش اخلاق اور باتونی تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ لالچ کا پیکر بن چکا تھا۔ وہ سوچتا، زندگی ایک بار ملتی ہے، جتنا جلدی ہو سکے زیادہ پیسہ کما لینا چاہیے۔ ایمانداری کے چکر میں وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ اسی سوچ نے اسے دھوکے کی راہ پر ڈال دیا۔ شروع میں حبیب چھوٹے چھوٹے حربے استعمال کرتا، کبھی ترازو کے پلڑے میں چھوٹا سا پتھر رکھ دیتا تاکہ وزن کم ہو، کبھی اچھی چیزوں کے ساتھ گھٹیا مال ملا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ گاہک فوراً پکڑ نہیں پاتے، اس لیے وقتی طور پر اسے فائدہ ہوتا۔ وہ گاہکوں کے سامنے میٹھی باتیں کرتا، ان کی تعریف کرتا اور اپنی چیزوں کو سب سے عمدہ قرار دیتا۔ کچھ لوگ اس کی خوش مزاجی سے متاثر ہو جاتے اور دھوکہ کھا بیٹھتے۔ رفیق اکثر حبیب کو سمجھاتا، بھائی یہ دنیا دھوکے کا گھر نہیں ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خود بھی ایک دن نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر حبیب ہنستے ہوئے جواب دیتا، رفیق تم بہت سیدھے ہو، لوگ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایمانداری کب تک چلتی ہے۔ کچھ عرصہ تک حبیب کو واقعی فائدہ ہوتا رہا۔ اس کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگا۔ اس نے اپنی دکان پر رنگ روگن کرایا، نئی الماریاں لگوائی اور یہاں تک کہ اپنی شان دکھانے کے لیے ایک خوبصورت کجاوا خرید لیا تاکہ گاؤں کے میلوں میں اس پر سوار ہو سکے۔ لوگ اس کی ظاہری کامیابی دیکھ کر حیران ہوتے مگر دل ہی دل میں کہتے، یہ کامیابی دیر پا نہیں ہے، دھوکے کا انجام برا ہوتا ہے۔ رفیق اپنی پرانی لکڑی کی دکان پر سکون سے بیٹھا رہتا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے مگر اس کے دل میں اطمینان تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر اس کی تعریف کرتے، رفیق کی کمائی حلال ہے، اسی میں برکت ہے۔ ایک دن قریبی شہر میں بڑی منڈی لگی۔ گاؤں کے سب دکاندار وہاں جانے لگے۔ رفیق نے سوچا کہ وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ وہاں بھی مال بیچے گا، جبکہ حبیب نے دل میں نیا منصوبہ بنا لیا، یہاں تو سب نئے لوگ ہوں گے، کون جانے گا کہ میں کتنا دیتا ہوں اور کتنا چھپاتا ہوں۔ منڈی میں حبیب نے چالاکی سے زیادہ نفع کمایا۔ اس نے کئی کسانوں کو کم قیمت پر مال خریدا اور آگے زیادہ قیمت پر بیچ دیا۔ دن کے اختتام پر اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ دوسری طرف رفیق نے پورا دن محنت کی۔ اس کے پاس پیسے تو کمائے مگر اس کی ایمانداری نے سب کا دل جیت لیا۔ چند خریداروں نے کہا کہ ہم اگلی بار خاص طور پر اسی سے خریدیں گے کیونکہ یہ سچ بولتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حبیب کے لالچ میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ صرف پیسوں کی فکر کرتا، چاہے دوسروں کا نقصان ہو یا فائدہ۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کے دھوکے کو سمجھنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کی دکان سے خریدنا کم کر دیا۔ مگر باہر کے لوگ جو پہلی بار آتے تھے وہ اکثر اس کے جال میں پھنس جاتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک معزز تاجر آیا۔ اس نے دونوں کی دکانوں سے سودا خریدا۔ رفیق نے سچائی سے سب کچھ بتایا اور پورا وزن دیا۔ حبیب نے حسب عادت دھوکا دیا۔ تاجر کو بعد میں سب حقیقت پتہ چل گئی۔ وہ سیدھا گاؤں کے بڑوں کے پاس گیا اور کہا، یہاں ایک دکاندار ایسا ہے جو ایمانداری سے سودا دیتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جو دھوکا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گاؤں کی عزت قائم رہے تو ایسے دھوکے باز کو روکنا ہوگا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں کے سب لوگ جمع ہوئے۔ بزرگوں نے حبیب کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے تاجر کو دھوکا دیا؟ حبیب نے گھبرا کر بہانے بنائے مگر تاجر نے ثبوت پیش کیے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ حبیب واقعی دھوکے باز ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ جو لوگ پہلے اس کی تعریف کرتے تھے وہ اب اس سے کترانے لگے۔ اس کی دکان پر خریدار کم ہوتے گئے۔
रफीक ने मौका देखा और नरमी से कहा, भाई हबीब, मैंने पहले ही कहा था कि धोखा वक्ती फायदा देता है। देखो, अब तुम्हें खुद नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेहतर है कि अपनी आदत बदल लो और ईमानदारी अपना लो। हबीब के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जिद पर कायम रहे और बिल्कुल नाकाम हो जाए, या अपनी गलतियों को तस्लीम करे और नया आगाज करे। कुछ दिन सोचने के बाद हबीब के दिल में नरमी पैदा हुई। उसने गांव के सब लोगों के सामने ऐलान किया, मैंने लालच में आकर गलती की। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दिया जाए। लोगों ने उसके वादे को कबूल किया, मगर कहा, याद रखो, भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा कायम करना मुश्किल होता है। अब तुम्हें मेहनत से अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। हबीब ने नए अज़्म के साथ अपनी दुकान दोबारा संभाली। उसने वजन पूरा देना शुरू किया, सच बोलने की आदत डाली और रफ्ता रफ्ता लोगों ने उस पर भरोसा बहाल किया। अगरचे उसे वक्त लगा, लेकिन उसने सीख लिया कि असल कामयाबी धोखे में नहीं बल्कि ईमानदारी में है। सबक: धोखा वक्ती फायदा देता है, लेकिन आखिरकार इंसान को नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सच्चाई और ईमानदारी ही वो खजाना है जो इंसान को इज्जत, सुकून और देरपा कामयाबी अता करता है।